نہیں دیا. آخری وقت میں سرکار پاک نے شہدائے احد کے مزاروں کے پاس کھڑا ہو کے سرکار نے خطبہ دیا. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اجتماع کیوں نہیں کیا, شہدائے احد کی قبروں کے پاس کیوں کیا؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ موضوع شرک کا تھا اور قیامت تک سرکار فتنوں کو دیکھ رہے تھے, اور سرکار نے قبروں کے پاس کھڑے ہو کے شرک کے حوالے سے تسلی اس لیے دی کہ کوئی لوگ قبروں کا بہانہ بنا کر امت کو مشرک بنائیں گے. میں قبروں کے پاس کھڑے ہو کے تسلی دینے لگا ہوں, میری امت شرک نہیں کرے گی. جو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر اللہ شانہ. فرمایا قبروں کا بہانہ بنا کر لوگ مشرک رہیں گے, لیکن میں تمہیں تسلی دینے لگا میرے بات تم شرک نہیں کرو گے. تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہی تھی کہ پہلی امتوں میں جب شرک ہوتا تو پھر نبی آ جاتا, پھر 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 شرک ہوتا تو پھر نبی آ جاتا. کیونکہ جب شرک اجتماعی طور پر ہو پھر ضرورت نبوت بنتی ہے. تو فرمایا نبوت کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے سرکار نے جاتے وقت فرمایا اب شرک نہیں ہوگا. آپ نے ہاتھ اٹھا کے جواب ہی دینا کہ سمجھ آئے تو کوئی گرا نہیں میرا. حضور نے فرمایا اب شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ حضور نے فرمایا پہلے جب نبی چلے جاتے تو شرک ہو جاتا, نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا, پھر نبی آ جاتا, پھر شرک ہوتا, پھر نبی آ جاتا. لیکن فرمایا چونکہ میں آخری نبی بن کے آیا ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فرمایا اب میں تسلی دے کے جا رہا ہوں, نہ قیامت تک شرک ہوگا نہ میرا نبی آئے گا. یہ جو شرک کا فتویٰ دینے والے لوگ ہیں, میں بھی سنی, وہ پوچھا جائے اللہ کے بندو, جب شرک, میں کہتا ہوں 80% اہل سنت ہے, معمولات اہل سنت دیانت سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, 80% اہل سنت ہے. انگوٹھا چومنا شرک ہو گیا, میلاد منانا شرک ہو گیا, کھڑے ہو کے سلام پڑھنا شرک ہو گیا, ختم دلانا شرک ہو گیا, ایکس وائی زیڈ. یہ شرک اتنا ہوا ہے, یہ تو 80% امت مشرک ہو گئی ہے. تو پھر آپ نبی کی ضرورت ہے تو مرضی سچا اس لیے بن جا سچا سنی, اور قبر نزدیک ہے, آجا سچا سنی بن اور صحیح سنی بن. اور یہ فتوے نہ لگا شرک کے, نا. اللہ اکبر. اب توجہ کیجئے, اب اس پر شاہ صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے, لیکن آپ نے آگے تو ہاتھ اٹھایا, مجھے مزہ آ گیا ہے. لیکن ابھی تو اگر آپ کے اندر بات چلی گئی نا تو آپ ہو سکتا ہے اٹھ کے مجھے کرنے لگ جائیں. لیکن اللہ اکبر, اگر آپ کے اندر بات چلی گئی تو کم از کم ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ تو کہیں گے نا. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شرک کا کیوں سرکار نے فرمایا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ شرک تب بھی ہوتا ہے جب نبی کی توجہ ساری رب کی طرف ہو جائے, امت کی طرف نہ ہو. فرمایا موسیٰ علیہ السلام 40 دن کو طور پہ گئے اور فرمایا پیچھے امت میں شرک ہو گیا. سرکار نے جاتے وقت فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم. فرمایا میری حیات بھی خیر ہے, میری وفات بھی خیر ہے. فرمایا شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ فرمایا قبر میں لیٹ کر بھی توجہ تمہاری طرف ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں علمی گفتگو کے ساتھ ساتھ چلاؤں. اس طرح ویسے تو تقریر ہو جاتی ہے, بندوں کے ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں, نعرے بھی لگ جاتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا, آپ کو ساری باتوں کا پتا ہے. لیکن حضرات علم ہی ہے, قرآن ہی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بات بندوں کو سمجھ نہیں آتی تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے ٹھنڈک بیٹھ جائے,
خوش ہوں کہ آپ کی ساری سمجھ رہے ہیں، آپ کے سامنے چہرے چمک رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. آپ اس پر مقتدر سامنے حضرات مفتی صاحب ایک اور جملہ یہاں لکھتے ہیں. ہائے 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 کیا تھک تو نہیں گئے نا. اللہ اکبر جل شانہ. آپ فرماتے ہیں بھئی یہ جو سرکار کے بارے میں سرکار کی نعمت ہے، اس کے بارے میں سرکار نے اس لیے فرمایا. یہ شاہ صاحب نے لکھا ہے توکل شاہ قادری نے. آپ نے فرمایا کہ سرکار کا جو فیضان ہے اب نبوت تو بند ہو گئی ہے. رات اب مسئلہ آیا بڑا غور طرف، یہ آپ نے غور کرنا ہے. فرمایا سرکار کی نبوت تو بند ہو گئی ہے، اب سرکار کو نبوت. فرمایا اب ولایت جاری. فرمایا سرکار کی روح مبارکہ جس جگہ چاہتی ہے توجہ فرماتی ہے اور روح اس جگہ جا کے کام کرتی ہے. اور پھر شاہ صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار کے سینے سے نہریں جاری ہیں آج بھی. اور فرمایا کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب. اور فرمایا جہاں زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہاں سرکار کی جو ہے شفقت زیادہ ہوتی ہے، وہاں ولی پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں اولیاء پیدا ہوتے ہیں، وہاں اقطاب پیدا ہوتے ہیں، وہاں عطاق پیدا ہوتے ہیں، وہاں علماء پیدا ہوتے ہیں، وہاں عرفاء پیدا ہوتے ہیں. فرمایا رات قیامت تک نبی نہیں آئے گا، سرکار کے غلامی کام کرتے رہیں گے، اولیاء کام کرتے رہیں گے. اب حضرات یہاں پر اب فیصلہ کوئی بات آ گئی ہے اور میرا چیلنج ہے، اگر کوئی بندہ مسئلہ کے دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، مسئلہ کے اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے، محبت سے، کوئی گالی نہیں، کوئی گولی نہیں. ہمارا ایسا میڈیکل سٹور نہیں کہ ہم چیٹر لگائیں گے فلاں آئے یا نہ فلاں آئے. ہمارا بریلی شریف کا اسپتال ہے، جو آئے علاج کریں. گندا کپڑا اگر ٹوپی کے پاس نہیں جانا تو لے گا کیسے؟ اب توجہ کرو نا. اللہ اکبر. حضور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی یہاں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حیات النبی کا یہ فیض ہے کہ اب ولی پیدا ہوتے رہیں گے، ولی پیدا ہوتے رہیں گے، ولی پیدا ہوتے رہیں گے. رب کعبہ کی قسم حضرات آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ ولی کدھر ہیں؟ آج تو اللہ بینر میں بھی لکھا ہے میں سنی ہوں، ٹھیک ہے، اشتہار میں بھی لکھا ہے سنی ہوں، کانفرنس بھی لکھا ہے سنی، میں بھی سنی، ٹھیک ہے جی مان لیا. لیکن بات دلیل سے کرو. پہلی امتوں میں وہ جماعت سچی تھی جس میں نبی تھے، اور اب وہ جماعت سچی ہے جس میں ولی ہیں. سوال یہ ہے حضرات، اگر میں نے ابھی ہاتھ اٹھا کے آپ سے سبحان اللہ ایک مرتبہ کہانی کسی وجہ سے، سوال یہ ہے کہ ولی کس جماعت میں ہے؟ دادا صاحب نے مشہور موضوع میں لکھا ہے کہ ولی کے لیے شرط ہے سنی ہونا. سنی اگر ہوگا تو وہ پیر ہوگا، سنی ہوگا تو ولی ہوگا. ہاتھ بنا لگاؤ اللہ کا واسطے سنیو. اگر پیر پڑھ دے تو اس کا بھی دیکھا کرو کہ ادھر عقیدہ کیسا ہے. یہ نہیں کہ بکریاں نہیں سرکار دے، بلیاں نہیں سرکار دے، شاما نہیں سرکار دے، لٹا نہیں سرکار دے، فلانی سرکار، فلانی سرکار، فلانی سرکار. نہیں، عقیدے والی سرکار ہے. نہیں سمجھ آئی؟ انشاءاللہ کبھی تھوڑا پھر سبق اس بارے میں کروں گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ نہیں تھے حاجی بڑے پہنچے ہیں، کیوں یاری؟ اللہ اکبر سر کا رام آ گیا. میں نے ڈسپرین پہنا ڈال اللہ چھٹے یار. حضرت دادا صاحب سے پوچھا کہ کون پہنچا ہوا ہے؟ فرمایا ہوا میں اڑے تو نہیں پہنچا ہوا، فرمایا پانی پہ چلے تو نہیں پہنچا ہوا، فرمایا غیب کی خبریں بتائے تو نہیں پہنچا ہوا. حضور پہنچا ہوا کون ہے؟ مشکل معلوم. دادا لیجیے فرماتے پہنچا ہوا وہ ہے جس کے تانے میں حضور کی شریعت ہے، جس کے ماننے میں حضور کی شریعت ہے، وہ پہنچا ہوا ہے. باقی جہنم کے کنارے پہ پہنچا ہوا، کوئی پہنچا ہوا نہیں. تو پیر پر سنی سچا ہو، یہ پہلی شرط ہے پیر کی. تو اب پیر بننے کے لیے سنی شرط ہے، تو ولایت کے لیے کیا خیال ہے؟ سنی شرط ہے. اب تو جو کرو محبت سے کہنا چاہتا ہوں، خود آپ کو پتا چل جائے گا، کسی کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ سنی کون ہے، فلانا سنی کون ہے، اصلی سنی کون ہے، نقلی سنی کون ہے. بھی سنی وہ ہیں جن میں ولی ہیں، جن میں بولو زور سے
خوش ہو جاؤ. سنی وہ ہیں جن میں ولی. ہاں اس لیے آپ کو دعائیں سبق تاکہ یہ سبق مشکل ہے نا. سنی وہ ہیں جن میں ولی ہے. تو اب بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ سنیے. جی جی سنیے. کوئی ولی ہے آپ کے اندر؟ کوئی ولی ایک کوئی دو نہیں. ہمارے اندر انجینئر ہیں, ہمارے اندر ڈاکٹر ہیں, ہمارے اندر فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. او بابا چوپ کر. فلاں ہے فلاں ہے فلاں. کوئی ولی ہے؟ کوئی ولی؟ جی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ولی. اور ولی بھی وہ نہیں کہ میں کہوں میں بھی ولی ہوں. مولانا طیب صاحب اعلان کر دے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. طیب نواز صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑا اقبال دیا ہے. مثلا یہ کہتے کہ میں ولی ہوں, میں کہتے ہیں ولی ہوں, علامہ صاحب کہتے ولی ہے. اپنے آپ کو ہر کوئی بندہ کہتا ہے میں ولی ہوں. ولی ہم وہ پوچھتے ہیں جنہیں زمانہ داتا علی حجویری کہے, زمانہ جنہیں علی کہے, زمانہ جنہیں حید اللہ کہے, زمانہ جنہیں غوث جلی کہے. رب کعبہ کی قسم کوئی ایک ولی جسے زمانہ ولی کہے. اب اعلیٰ حضرت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہاں اعلیٰ حضرت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم نہیں کہتے ولی. ایک منٹ دلیل کے طور پر, دلیل کے لیے ہم اعلیٰ حضرت کا حوالہ نہیں دیتے. ہم کہتے بابا فرید جسے تم بھی ولی کہتے ہو اور جسے ہم بھی ولی کہیں. تم اعلیٰ حضرت کو ولی نہیں کہتے, ہم ولی پیش نہیں کرتے اعلیٰ حضرت کو. جی ہم نہیں پیش کرتے کسی کو. لیکن دادا صاحب کو تو تم بھی ولی کہتے ہو, بابا فرید کو تو تم بھی ولی کہتے ہو, مہر علی کو تو تم بھی ولی کہتے ہو, جمال علی کو تو تم بھی ولی کہتے ہو, معین الدین غریب نواز کو تو تم بھی ولی کہتے ہو, غوث اعظم پیر کو تو تم بھی ولی کہتے ہو. جتنے ولی تم کہتے ہو ہم بھی ولی کہتے ہیں. جن پہ اتفاق ہے ولی ہم بھی کہیں تم بھی کہو. کوئی ایک بندہ اپنی جماعت میں دکھا دو. ایک بندہ, صرف ایک. رات چپ کر گئی اور راستہ بھی ہائے ہائے ہائے. ایک بندہ نہیں دکھا سکے, نہیں دکھا سکے. لیکن ہم سے کو پوچھے اللہ اکبر. تو اب پتا چلا صحیح سنی کون ہے. صحیح واقعی صحیح کلمہ کون سا ہے؟ اصلی کلمہ. میں نے کہا اصلی کلمہ وہ جو داتا نے بنایا ہے, اصلی کلمہ وہ جو غریب نواز نے بنایا ہے. ایک کو نہیں, نہ بستر اٹھایا ہے نہ کوئی کام اٹھایا ہے, جدھر ترشتا گیا. ایک دو نہیں, نہ پھر کو کلمہ بنایا. وہ کون تھے؟ وہ سنیوں میں تھے. تو پتا چلا سچا سنی کون ہے. آج لکھ لے, دل کی تختی پہ لکھ لے. سچا سنی وہ ہے جس جماعت میں داتا علی ہے, جس جماعت میں مہر علی ہے, جس جماعت میں جمال علی ہے, جس جماعت میں غوث اعظم ہے, جس جماعت میں امام اعظم ہے. باقی بہت ہی گلن فائدہ کو نہیں سنڑی گل مقاونی وارث شاہ نے گلو کری دی گامی کماونی. ہاں اس لیے یہ نا کہ باتوں میں نہ آیا کرو, باتوں میں نہ آیا کرو. حضرات یہ بات سمجھو. میں اچھا ایک اور بات محبت سے عرض کرتا ہوں, بڑی محبت سے عرض کرتا ہوں. آپ کے چہرے کی وجہ سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں لمبا کروں, لیکن میں دل کر رہا مختصر کر دوں اور مختصر ہی کرنے لگا ہوں. لیکن آپ کے چہرے مجھے اجازت نہیں دیتے. سچی بات, آپ کا ذوق مجھے اجازت نہیں دیتا نا. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لیے ہم روز روز یہ کانفرنسیں نہیں ہوتی ہے کہ پیچھے بہت کام کرنا پڑتا ہے. میں حضرت کو مبارکباد دیتا ہوں, اتنا بڑا کام اس علاقے میں اتنی بڑی کر, اور علماء سب کی محنت. یہ چھوٹی موٹی کانفرنسیں یہ نہیں. کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ. میں نے مولانا صاحب سے عرض کیا یار جب محنت کر دی تو پھر میں آ جاتا ہوں. مجھے پتہ لگ گیا آپ نے محنت کیا بات ہے, پیاس ہے ماشاءاللہ. اب اس لحاظ سے بزرگ صاحب حضرات, اصل میں یہ چادر میں نے عرض کیا کہ ایسی ہے نا کہ ہر بندہ اس کے نیچے چھپنا چاہتا ہے. سنیت کی چادر کے نیچے ہر کوئی آج کہتا ہے کہ میں سنی ہوں. لیکن میں نے جو دلیل دی ہے اس پر ایک مثال دینے لگا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. ہمارے پنجاب میں نا ٹیوب ویل چلتا ہے. ٹیوب ویل ہوگی, چلو نہیں مثال تو دینے لگا ہوں. پانی کا جو نظام زمینوں کو دیتا ہے, ٹیوب ویل ہو یا کسی جگہ سے ہو, نلکے سے ہو, کس جگہ سے ہو,
ہمارے علاقے میں پنجاب کے اندر اگر دیکھا جائے تو ٹیوب ویل بھی چل رہا ہو، کھالا جسے نالی آپ کہتے ہیں، اسے ہم پنجاب میں کھالا کہتے ہیں، نالی بھی ٹھیک ہو، کھالا بھی ٹھیک ہو، زمین بیچنی چاہیے کہ نہیں؟ سراب ہونی چاہیے نا، بولو ہونی چاہیے، ایسی جب پکی غلط کرو دعا کرنا تھی پکی رہو تھوڑے مسئلہ ہے سارے ٹھیک پکی ہے، پکی ٹیوب ویل بھی چل رہا ہوئے، کھالا بھی ٹھیک ہو گئے، پہلی بجلی چاہیے، سراب ہونی چاہیے، پکی گل ہے، پکے رہے تھے لیکن پہلی خشک ہو تو پھر بھی ٹیوب ویل بھی چل رہا ہے، کھالے بھی جا رہا ہے پانی، پہلی چل جا رہا کسی نہ کسی جگہ چوہے سوراخ پڑے، ہاں کوئی نالی ٹوٹی ہے، جی ہے ایسے ہی ہے۔ رات ایک بندہ 100 سال سے 200 سال سے ٹیوب ویل چل رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، درس قرآن دے رہا ہے، درس حدیث دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، نور چل رہا ہے، مان لیا ٹھیک ہے ٹیوب ویل چل رہا ہے، تمہارا کھالا بھی ٹھیک ہے، پیری میں کنڈے کیوں ہیں؟ پیری میں سرکنڈے ہیں، خشک پیری ہے، خشکی ہے، کوئی پھول پیدا نہیں ہوا جسے داتا علی حجویری کہا جائے، کوئی ایسا پودا پیدا نہیں ہوا جسے بابا فرید کہا جائے، کوئی ایسا پھلدار درخت پیدا نہیں ہوا جسے غریب نواز کہا جائے، ہے جی؟ ٹیوب ویل تمہارے بہت چل رہا ہے، کھالے میں پانی نہیں آ رہا ہے، پیری آگے خشک ہے، اور دوسرے نمبر سے پوچھا جائے حضرت